جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی ماشاءاللہ، ایک تو آپ نے یہ معنی کی تحقیق کی ہے، اب اس میں آپ نے اس میں مفعول کے حوالے سے بھی بحث کی ہے اور اس میں ظرف کے حوالے سے بھی بحث کی ہے، بلکہ مصدر میمی بھی بیان کیا ہے۔ اس میں قول راجے بھی بتا دیتے کہ مانن جو ہے وہ اس میں ظرف مانا جاتا ہے یا مصدر میمی مانا جاتا ہے یا پھر اس میں مفعول مانا جاتا ہے۔ جی قول راجے کے حوالے سے کچھ اگر معلوم ہے تو بتائیں۔ اچھا جی ماشاءاللہ، آپ نے بلاغت واضح کا جو ایک سبق ہے اس پہ ورک کیا ہے نا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید زیادہ ہے آدھے گھنٹے کے اعتبار سے، اور ان لوگوں کو پڑھانا ہے جنہوں نے بلاغت پہلی مرتبہ پڑھنی ہے، اس سے پہلے وہ بلاغت نہیں پڑھ کے آئے، فرسٹ کتاب ہے، تو اس حساب سے یہ سبق 30 منٹ کے اندر زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ ویسے تو اس میں خیر آپ نے وہ وضاحتیں بھی ڈال دی ہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ باقی یہ کہ تقسیم کاری بہتر ہے ماشاءاللہ، علم البیان کی تعریف، اس کے بعد بلاغت کی تعریف، تشبیہ کے ارکان، اچھا تشبیہ اور اس کے ارکان اوپر آ گئے، تشبیہ اور اس کے ارکان آ گئے، علم بیان کی تعریف آ گئی، پھر بلاغت کی تعریف آ گئی، پھر تشبیہ کے ارکان آ گئے، پھر یہ ریپیٹ نہیں ہو گئے تشبیہ کے ارکان، یا پہلے عنوان کے طور پہ لکھے ہیں؟ وہ شاید عنوان کے طور پہ لکھے ہیں شروع میں، تشبیہ اور اس کے ارکان، اس کے بعد پھر اجزاء بنائے، اور اجزاء میں جو ہے وہ پھر تشبیہ کے ارکان کا تذکرہ ہے، چاروں ارکان کی تعریفات، عام فہم، اردو امثلہ سے تشبیہ اور تشبیہ کے ارکان کی وضاحت، وجہ شبہ مشبہ بہ میں قوی ہوتا ہے۔ اچھا
صحیح ہے. اس میں ہمارا مقصود کیا ہوگا؟ ہم طالب علم سے کیا چاہیں گے کہ اس سبق کے پڑھنے کے بعد اسے کیا حاصل ہو جائے؟ جوابات آ رہے ہیں. قول راجے اس میں مفعول ہے غالباً. قول راجے اس میں ظرف ہے. دروس البلاغہ سے پڑھی ہوئی ہوگی. اچھا، دروس البلاغہ سے پہلے پڑھ چکے ہوں گے. صحیح ہے. تشبیہ کی پہچان اور ارکان تشبیہ کی پہچان مقصد ہے. اگر یہ کتاب پڑھ کے آ چکے ہیں بلاغت کی، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دروس البلاغہ پڑھ لی ہوگی، تو اگر یہ پڑھ کے آ چکے ہیں تو پھر یہ پہچان مقصد نہیں بنے گی. پہچان یہ وہاں پہ حاصل کر چکے ہوں گے. یہاں پہ ہمیں مقصد کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہوگا. ہم اس کا مقصد بنائیں گے تشبیہ کا استعمال. ان کو تشبیہ دینا آ جائے، ان کو تشبیہ دینے کا طریقہ آ جائے. مشبہ مشبہ بھی ترتیب دینے کے قابل ہو جائے. کیونکہ پہچان تو امید یہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب ایک کتاب پڑھ کے آئے ہیں تو جو اصطلاحات ہیں، جو اس فن کی بنیادی باتیں، وہ وہاں پہ سمجھ آ جانی چاہیے. ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کرنٹ سچویشن تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. یعنی ہمارے پاس جو طالب علم آئے ہیں وہ ابھی پہچان ہی نہیں پاتے، ان کو ابھی پہچان بھی نہیں آتی. تو پھر وہ کنڈیشن کے اعتبار سے وہاں پہ مقصد وقتی طور پہ بدل جاتا ہے. جی ماشاء اللہ. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ مقصد جو ہے اب تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. ان سے مثالیں ملنا شروع ہونی چاہیے ہمیں. وہ خود ہمیں کچھ مثالیں بنا کے دیں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو مشبہ بتا دیں اور ان سے مشبہ بھی طلب کر لیں، یا مشبہ بھی بتا دیں اور مشبہ طلب کر لیں. لیکن یہ تھوڑا سا ہٹ کر ہو، کتابی مثالیں نہ ہوں جو وہ دروس البلاغہ وغیرہ میں کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، تاکہ ان کو واقعی مشبہ بھی سمجھ آیا یا نہیں سمجھ آیا، اس کی ایگزام ہو سکے، اس کو پہچانا جا سکے، اور اس کے مطابق جو ہے ان سے بات ہو سکے آگے. اچھا چلے، یہ ہو گیا. باقی ایک جو ہے وہ اپنے مستثنی اور مستثنی منہو کے بارے میں بتایا. مستثنی منہو جو ہے مستثنی منہو جو ہے وہ تو ذالکہ ہے، اور ذالکہ کا مشار الیہ پیچھے ہے. یا تو آپ بنا لیں اس کا مشار الیہ الکلام کو، یا پھر آپ کلام کی جو تعریف ہوئی ہے، ما تضمن کلمتین بالاسناد، تو یا پھر اس پورے مرکب کو آپ مستثنی
منہو، سوری، مستثنی منہو یا تو آپ کلام کو بنا لیں یا پھر مستثنی منہو اس پورے کو بنا لیں. اور مستثنی صحیح ہے، مستثنی آپ نے صحیح نکالا ہے. مستثنی وہی ہے کہ یہ صورتیں نہیں آ سکتی مگر ان دو صورتوں میں، دو اسم ہوں یا پھر اسم اور فعل ہوں. اچھا جی، ماشاءاللہ. یہ تو ہمارا کل کا کچھ جو سلسلہ تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچا. آج ہم مرکات کو دیکھتے ہیں. مرکات میں ہم نے لیا ہے ابتدا سے العلم یطلق علی معان احد احداہا. تو علم کے جو ہے کچھ معنی یہاں پہ بیان کیے گئے. سمجھے اس کی 5 تعریفیں بیان کی ہیں. تھوڑا تھوڑا سے ان میں فرق ہے. اس کے بعد جو ہے علم کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، تصور اور تصدیق. پھر تصدیق کے اندر جو ہے وہ حکم کی بات آ جاتی ہے، لہذا حکم کی تعریف کی طرف چلے جاتے ہیں اور حکم میں اختلاف کی طرف چلے جاتے ہیں. حکم میں جو حکماء اور متقدمین اور متاخرین کا اختلاف ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور پھر تصدیق میں جو اختلاف ہے حکماء اور امام راضی کا وہ بیان کرتے ہیں. رابط کے بارے میں بتاتے ہیں، رابط کیا ہے. تو یہاں پہ ہمارا مقصود کیا ہوگا؟ یہاں بھی وہی بات ہے کہ منطق کی پہلی کتاب وہ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، لہذا ان کو جو ہے علم کی تعریف، تصور، تصدیق، ان کی تعریفات یہ تقریباً آتی ہوں گی. اب یہاں جو اختلافات ہیں نا یہ ہماری بنیادی مقصد ہوں گے اس سبق میں، کہ ہم نے جو جو اختلافات آئے ہیں وہ اختلافات سمجھا دیں. پہلا اختلاف ہے متقدمین اور متاخرین کا، اور دوسرا اختلاف ہے حکماء اور امام راضی کا. یہ ہمارا مین مقصود ہوں گے، بنیادی مقصد ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بس فرق تک ہی ہے، پھر اس کے بعد صحیح. اچھا، اس کی تقسیم کاری ہم کچھ اس طرح سے کر لیتے ہیں، یہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. اچھا جی، علم کا لغوی اور اصطلاحی معنی، علم کی اقسام، حکم کا مطلب، تصدیق کے بارے میں اختلاف. مثال سے اچھا اس میں ایک چیز رہ گئی، حکم کے بارے میں اختلاف. حکم کا مطلب، اس کے بعد حکم کے بارے میں اختلاف. اس کو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ.
صحیح ہے جی، یہ اس کے 6 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حکم کا مطلب حکم کے بارے میں اختلاف، تصدیق کے بارے میں اختلاف، اور مثال کے ذریعے اختلاف کی وضاحت۔ اچھا جی، اب کتاب دیکھتے ہیں۔ کتاب دیکھیں، اس میں پہلے انہوں نے علم کے 5 معنی بیان کیے ہیں، 5 مفاہیم کے، انہیں 5 تعریفیں بیان کی ہیں۔ یا تو شے کی صورت عقل میں حاصل ہو جائے گی، یا پھر جو ہے علم نام ہے اس صورت کا جو شے سے عقل کے نزدیک عقل کے پاس حاصل ہوتی ہے، عقل میں اور عقل کے پاس۔ یہ بنیادی طور پہ ان 2 تعریفوں میں فرق ہے۔ اب سمجھنے کا جو ملکہ ہے، سمجھنے کا جو مادہ ہے، سمجھنے کا جو محل ہے، اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے جو آپ نے اس میں پڑھا ہوگا شرح قید نصفیہ میں، کہ وہ جو محل ادراک ہے وہ کہاں پہ پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی اختلاف کی بنیاد پہ جو انہوں نے اس کو فی العقل اور عند العقل 2 الگ الگ تعبیروں سے لیا۔ تیسرا ہے عند المدرک۔ مدرک اور پہلی والی تعریف میں، دوسری والی تعریف میں اس وقت فرق ہوگا جب مدرک عقل کو نہ مانا جائے، ورنہ بعض علماء کے نزدیک عقل ہی مدرک ہے۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی ہے قبول النفس لتلک الصورتی۔ یہ پہلی تعریفوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں صرف حصول تھا، حاصل ہونا تھا، یہاں پہ قبول کی بات ہے کہ جو صورت حاصل ہوگی، جو صورت ذہن میں بنے گی، اسے ذہن قبول بھی کر لے، وہ ذہن میں قبول بھی ہو جائے۔ قبول سے مراد مان لینا نہیں ہے، مان لینے کا تعلق تو پھر تصدیق سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے 5ویں ہے اضافت الحاصلہ بین العالمی والمعلومی۔ عالم اور معلوم کے درمیان جو ایک نسبت قائم ہوتی ہے، جاننے والے اور جو چیز جانی گئی ہے اس کے درمیان جو نسبت قائم ہوتی ہے، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ جیسے اسناد ہوتی ہے نا، اسناد کس کے درمیان ہوتی ہے؟ مسند اور مسند الیہ کے درمیان۔ ایک کی اسناد ہو رہی ہے، دوسرے کی طرف اسناد ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کو کہہ دیا ان دونوں کی جو آپس میں ایک دوسرے کی طرف نسبت ہے وہی اسناد ہے۔ اسی طرح یہاں پہ انہوں نے اسی انداز میں تعبیر کر دیا کہ علم کے ذریعے 2 چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہو رہی ہیں، 2 چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے ان کا، ایک اس معلوم کے ذریعے عالم بن رہا ہے اور دوسرا اس عالم کے ذریعے معلوم بن رہا ہے۔ تو عالم اور معلوم کے درمیان جو تعلق قائم ہو رہا ہے، جو ربط قائم ہو رہا ہے، جو رشتہ قائم ہو رہا ہے، وہ علم کا ہے۔ اچھا جی، پھر آگے جو ہے اس کی تقسیم کر دیتے ہیں۔ تصور پہلی قسم میں، اور تصور یہی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی الگ سے تعریف نہیں کی تصور کی۔ جو علم کی تعریف ہے بیسیکلی وہی تصور کی تعریف ہے، اور دوسری جو ہے وہ تصدیق کی انہوں نے تعریف کر دی۔
اچھا نہیں، آگے دونوں کی تعریف کی ہے، سوری. اما تصور فهو الادراک الخالی عن الحکم. تصور کی تعریف کی ہے کہ جو حکم سے خالی ہو. حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم کے بارے میں وضاحت کر دی. نسبت امر الی امر آخر ایجابا و سلبا. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ ایجاباً و سلباً کی جگہ آپ ایکان اور انتظان بھی کہہ سکتے ہیں. ایکان اور انتظان بھی کہہ سکتے ہیں. ایکان کے معنی وہی بنیں گے جو ایجاباً کے ہیں. سلبن کے معنی وہی بنیں گے، انتظان کے معنی وہی بنیں گے جو سلبن کے ہیں. لیکن کچھ علماء جو ہیں انہوں نے اس کی تعبیر ایکا اور انتزاع سے کرنے کے بجائے وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت سے کی ہے. وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت. ایکا اور وقوع میں فرق تو آپ سمجھتے ہوں گے. ایکا اور وقوع میں کیا فرق ہے؟ اس کو صرفی اعتبار سے دیکھ لیں آپ. ایکا اور وقوع میں کیا فرق بنے گا؟ جی، ایکا اور وقوع کے درمیان فرق. ایکا جو ہے باب افعال سے، اور وقوع جو ہے یہ مجرد ہے. یہیں سے کچھ کچھ فرق ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ دونوں کیٹیگری کے جو علماء ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو حکم ہے وہ کرنے والا کام ہے یا ہونے والا کام ہے. خود ہو جاتا ہے یا اسے کوئی کرتا ہے، کسی کے کرنے سے ہوتا ہے. مقولہ فعل سے ہے یا مقولہ انفعال سے ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلا اختلاف آ جاتا ہے امام حکمہ اور امام راضی کا. مشہور اختلاف ہے. امام راضی جو ہے وہ تصورات کے مجموعے کو حکم کہتے ہیں، جبکہ حکمہ جو ہیں وہ تصورات کے ساتھ، تصورات پورے ہونے کے بعد، تصورات کے مکمل ہونے کے بعد جو کیفیت حاصل ہوتی ہے جس کو ہم اذعان سے تعبیر کرتے ہیں، صرف اس کیفیت کو تصدیق کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تصدیق بیسیکلی یہ کیفیت ہی ہے، یہ اذعان ہی ہے. اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ تصدیق نہیں تھیں، وہ تصدیق تک لانے والی تھی. ان کے ذریعے آپ تصدیق تک پہنچے ہیں، وہ خود تصدیق نہیں ہے. جیسے نماز سے پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی.
لیکن وضو کو کوئی نماز بھی نہیں کہتا ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، یہ جو تصورات ہیں ان کے بغیر تصدیق نہیں ہوگی، لیکن یہ تصورات جو ہیں یہ خود تصدیق نہیں ہے، ان کو تصدیق نہیں کہا جائے گا. صحیح ہے جی، کلیئر ہے. جی بھائی، یہ باتیں کلیئر ہیں، یہاں تک کلیئر ہے سبق؟ اچھا جی، چلیں، صحیح ہو گیا. اب آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ یہاں تک ماشاءاللہ آپ کا کام ہو گیا. آپ نے جو ہے وہ لیسن پلاننگ بھی دیکھ لی، لیسن پلاننگ کیسے ہوگی، اور آپ نے جو ہے وہ لیسن کو ڈیوائیڈ کرنا بھی دیکھ لیا کہ ہم نے کسی سبق کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے. اب آپ نے جو ہے وہ ایک سبق تیار کر کے لانا ہے، ایک سبق کی باقاعدہ تدریس کرنی ہے. اس میں آپ نے ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو سبق چنا ہے وہ جتنے ٹائم کا پیریڈ ہوتا ہے اتنے ٹائم پر محیط ہو، اور اس میں جو ہے ہم ایک تشفی بخش تقریر کر سکیں، ایسی تقریر کے جس سے جو ہے طلبہ کو جو چیز ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ ان کو سمجھ آ سکے. اور اس میں جو صرفی نحوی الفاظ ہیں، صرفی نحوی تحقیقات ہیں، ان پہ بھی توجہ رکھنی ہے. ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے
کہ صرفی حوالے سے یہاں پہ فلاں صیغے کی کیا حیثیت ہے، فلاں صیغہ کیا بن رہا ہے، یا نحوی حوالے سے جو ہے اس لفظ کا کہاں سے ربط بن رہا ہے، کس چیز سے تعلق بن رہا ہے، اور عبارت اور ترجمہ وہ بھی تیار کر کے آنا ہے۔ تطبیق انتہائی اہم معاملہ ہے، تطبیق لازمی ہے۔ آپ جب بھی کوئی سبق پڑھائیں گے تو اس میں تطبیق جو ہے وہ سب سے اہم کردار ادا کرے گی۔ تطبیق کا آسان انداز تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، وہی جو آپ نے ٹکڑے کیے ہیں، یہی بیسیکلی تطبیق ہے۔ یعنی جب آپ نے علم کا لغوی اور اصطلاحی معنی ان کو بتا دیا کہ جی علم کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے ان کو زبانی سمجھا دیا کہ علم جو ہے وہ ایک تصور ہے، ایک سوچ ہے، ایک ذہن میں بننے والا خاکہ ہے۔ چند ان کے سامنے جو ہے مثالیں رکھ دیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے بولا پنکھا، تو آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آئے گا، وہی علم ہے جو اس لفظ سے آپ کو حاصل ہوا۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے بولا روٹی، تو آپ کے ذہن میں کوئی صورت آئے گی، کوئی تصور آئے گا، وہی علم ہے جو اس لفظ کے ذریعے آپ کو حاصل ہوا ہے۔ یا میں آپ کے سامنے بولوں گا معرفہ، نکرہ معرفہ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، میں آپ کے سامنے معرفہ بولوں گا، تو معرفہ سننے سے آپ کے ذہن میں جو تصور آئے گا، جو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، جو آپ کو سمجھ آئے گا، وہی علم ہوگا جو کہ اس لفظ تصور سے، لفظ معرفہ سے آپ کو حاصل ہوا ہے۔ نحو کہیں گے، صرف، بہت ساری مثالیں اس کی آپ دے سکتے ہیں، سارے الفاظ ہی تقریباً اس کی مثالیں بن جاتے ہیں، جو الفاظ وہ پیچھے مختلف کتابوں میں یا جو ہے اپنی روزمرہ زندگی میں سن چکے ہیں، پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہ تھوڑا تھوڑا سا فرق بتا دیں گے کہ جی علماء کا جو ہے اس حوالے سے اختلاف ہے کہ جو علم ہے اس کا منبع کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے، اس کا مظہر کہاں ہے، وہ عقل ہے یا عقل کے علاوہ ہے، اور ادراک کہاں ہوتا ہے، مدرک عقل ہے یا مدرک جو ہے وہ عقل کے علاوہ کوئی اور عضو ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ یہ چند باتیں جب ہم ان کو بتا دیں گے تو اب ہم نے علم و عالم اور معلوم کے درمیان کیا تعلق بن رہا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا، وہ بتا دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے ہم ان کو بتائیں گے، یہاں سے یہاں تک عبارت پڑھ کے سنا دیں گے، اعلم ان العلم یطلق علی معانی، یہاں سے لے کے اور بین العالمی والمعلومی، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو ابھی ابھی تقریر ہوئی ہے، ابھی ابھی جو ساری وضاحتیں ہوئی ہیں، وہ اس عبارت سے متعلق ہیں، اسی کو تطبیق کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم ان کو بتائیں گے کہ جی علم کی دو قسمیں بنتی ہیں، تصور اور تصدیق۔ تصور حکم سے خالی ہوتا ہے، جبکہ تصدیق کے اندر حکم موجود ہوتا ہے۔ پھر حکم جو ہے اس کی ایک الگ سے تعریف ہے، تو ہم یہاں تک اس کو عبارت کو پڑھ دیں گے ان کے سامنے۔ وَيُنْقَسَمُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا، یہاں سے لے کے هُوَ الْإِدْرَاكُ الْخَالِي عَنِ الْحُكْمِ، یہاں تک پڑھ دیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گا کہ جی یہ تو تقسیم بیان ہوئی ہے، یہ جو تعریف بیان ہوئی ہے تصور کی، اس کا تعلق اتنی عبارت سے ہے، یہی تطبیق ہے۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے ان کو حکم کے بارے میں بتائیں گے کہ جی حکم جو ہے
وہ نسبت کو کہتے ہیں، اور وہ نسبت ایجاب کی بھی ہو سکتی ہے، سلب کی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اس کو نسبت ایجاب و نسبت سلب کہنے کے بجائے ایکا اور انتزاع بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکا یا انتزاع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر حکم میں جو اختلاف آیا ہے وہ اختلاف بتانا ہے کہ ایکا اور انتزاع اور وقوع اور لا وقوع۔ تو ایکا اور انتزاع اور وقوع اور لا وقوع یہ دو الگ الگ موقف ہیں، اور ایکا اور انتزاع اور وقوع لا وقوع کے درمیان کیا فرق ہے۔ اور پھر جو ہے آپ نے یہاں تک عبارت پڑھ دینی ہے لا وقوع ہاتھ۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اس ساری بحث کو مثال کے اندر منطبق کرنا ہے۔ اذا تصورت زیدن وحدہ، جیسے ابھی آپ نے ان کو تصورات کرائے تھے روٹی کا، پنکھے کا، یا جو ہے معرفہ کا، تو اب آپ کہیں گے کہ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو تصورات کرائے تھے نا، اسی طرح آپ کے سامنے میں جب زید بولوں گا تو آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آئے گا، کوئی تصور آئے گا، کوئی بات آئے گی۔ تو یہی علم ہے، اور چونکہ اس کے ساتھ حکم نہیں متعلق، اس وجہ سے اس کو ہم تصور کہہ رہے ہیں، علم کی پہلی قسم۔ اسی طرح جو ہے قائمن کہیں گے ان کے سامنے، تو قائمن کا ان کے ذہن میں ایک تصور آئے گا، وہ ہم ان کو سمجھا دیں گے، اور آگے ہم بتا دیں گے کہ جی دیکھیں یہاں پہ ہم نے زید کا تعلق قائم کے ساتھ نہیں کیا ہے، ہم نے الگ الگ زید کو الگ رکھا ہے اور قائم کو الگ رکھا ہے۔ زید کے ساتھ ہم نے قائم کا تعلق نہیں کیا، اور نہ ہی ہم نے قائم کے ساتھ زید کا تعلق کیا ہے، دونوں چیزوں کو فی الحال ہم نے الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ان کو ہم تصور کہہ رہے ہیں۔ جیسے ان کا آپس میں تعلق جڑے گا، جیسے ان کے درمیان نسبت آئے گی، جیسے ان کے درمیان اسناد آئے گی، جس کو ہم نسبت تام کہتے ہیں، تو یہ تصدیق بن جائیں گے۔ پھر یہاں تک ہم عبارت پڑھ دیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم تصدیق کے بارے میں، اچھا میں دوبارہ جو ہے جوائن کر رہا ہوں، آپ بھی دوبارہ جوائن کر لیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ہمارا۔ اس کے بعد جو ہے ہم حکما اور امام راضی والا جو اختلاف ہے اس کو تفصیل سے، حکما اور امام راضی والا جو اختلاف ہے اس کو ہم اب تفصیل سے سمجھائیں گے کہ حکما کے نزدیک جو ہے، میں نے آپ کے سامنے بولا زیدن تصور ہے، قائمن تصور ہے، اور جیسے ہی ان کے درمیان تعلق جڑے گا زیدن قائمن، تو یہ تعلق جو ان کے درمیان قائم ہوا، زیدن کے ساتھ قیام کا تعلق اسناد کے اعتبار سے جڑے گا۔ تو حکما کے نزدیک بس یہی، یہ جو آپس کی اسناد ہے، یہ جو اس کا آپس میں تعلق ہمارے ذہن میں آ رہا ہے ان دونوں کلمات کا، ان دونوں مفاہیم کا، تو یہی ان کے نزدیک جو ہے وہ تصدیق ہے۔ جبکہ امام راضی فرماتے ہیں کہ نہیں، جب آپ نے زید سے بات شروع کی نا، آپ نے کہا زیدن، بس تصدیق شروع ہو گئی، تصدیق کا عمل شروع ہو گیا، یہاں سے لے کے اور اسناد قائم ہونے تک، اسناد واقعہ ہونے تک، یہ ساری کی ساری تصدیق بنے گی۔
پھر انہوں نے جو ہے جو درمیان میں ربط ہے، جو درمیان میں اسناد ہے، اس اسناد کو بیان کیا کہ فارسی میں اس کو حذف سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور نیز سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اردو میں ہے اور نہیں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں عام طور پہ یہ جو اسناد ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ جو ربط ہے، اس کے لیے الگ سے عام طور پہ عربی میں لفظ نہیں ہے۔ قائمن کے اندر جو مسند ہونے کی صلاحیت ہے وہی اس ربط کا فائدہ دے دیتی ہے، اسی کے ذریعے ربط قائم ہو جاتا ہے۔ دربے کے اندر جو مسند بننے کی صلاحیت ہے اسی کے ذریعے دربہ زیدن کے درمیان ربط قائم ہو جاتا ہے، ان کے درمیان اسناد قائم ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حکم کو جو ہے وہ معنی رابطی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں سمجھانے کے بعد جو ہے آپ یہاں تک عبارت پڑھ دیں گے، وَالنِّسْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ أُخْرَى۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو مثال سے سمجھائیں گے۔ حکما کہتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو کوئی بات سکھائی، نہیں سوری، جو ہم نے آپ کو سکھایا اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ حکما کے نزدیک جو ہے وہ صرف معنی رابطی، مفہوم رابطی، تصور رابطی کا ادراک جو ہے یہ تصدیق ہے، جبکہ امام راضی کے نزدیک جو ہے وہ ان سب کا مجموعہ اور اس کے بعد ادراک نسبت، ان ساری چیزوں کو ملا کر۔ اچھا، پھر یہاں پہ آ گیا ادراکات ثلاثہ، یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا ان کو کہ یہ تین ادراکات یہاں پہ کون سے بنے۔ زیدن، قائمن، زید سنا تو زید کا تصور آیا، قائم سنا تو قائم کا تصور آیا، اور زید کو جب قائم کے ساتھ جوڑا، زیدن قائمن، تو ایک تصور وہ آیا جو بنیادی طور پہ نہ تو لفظ زید سننے سے آ رہا تھا نہ لفظ قائم سننے سے آ رہا تھا۔ جب ہم نے لفظ زید اکیلا سنا تھا تو ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں آیا تھا کہ زید کھڑا ہے، اور جب ہم نے لفظ قائم اکیلا سنا تھا تو ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں آیا تھا یہ جو کھڑا ہے یہ زید ہے۔ تو قائم سننے سے جو تصور آیا ایک وہ تصور، ایک زید سننے سے جو تصور آیا وہ تصور، اور تیسرا جو ہے وہ اس پورے کلام، اس پورے مرکب کے ذریعے جو تصور ہمارے ذہن میں آیا، ان دونوں کا جو ربط ہمارے ذہن میں پیدا ہوا وہ تیسرا تصور۔ صحیح ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ اچھا جی، تو آپ نے جو ہے وہ طلبہ کو کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً چیزیں بتانی بھی ہیں اور پوچھتے بھی رہنا ہے۔ آپ پوچھتے رہیں گے تو پھر وہ ایکٹیو رہیں گے۔ جیسے ہم عبارت پڑھ رہے ہیں تو ہم نے عبارت پڑھتے پڑھتے ان سے پوچھا بھئی اعلم ان العلم یطلق علی معان، اب یہ معان کیا ہے؟
کون سا صیغہ ہے؟ یہ تو کل ہماری بات ہو گئی تھی معنی پہ، بلکہ آج ہی اس پہ جو ہے ہم نے تکمیل کی تھی بات کی. تو اسی معنی کی جو ہے یہ جمع ہے. اس کے بعد آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ حصول صورت شیء فی العقل، اس میں مبتدا اور خبر کیا ہے؟ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم. اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم. کیسے ہوگی اس کی ترکیب؟ چلیں بتائیں. الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم. ماشاء اللہ. الاضافۃ الحاصلۃ مرکب توصیفی مبتدا بین مضاف عالمی والمعلوم، عطف ہو کر مضاف الیہ مرکب اضافی ثابت کا کیا ترجمہ ہوگا اس جملے کا؟ جو ترکیب آپ نے کی اس ترکیب کے مطابق ترجمہ کریں.
ایسی اضافت عالم و معلوم کے درمیان ہے جو حاصل ہوتی ہے نہیں، آپ کی ترکیب کے مطابق جو ترجمہ بن رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ حاصل ہونے والی اضافت عالم اور معلوم کے درمیان ہے. حاصل ہونے والی اضافت عالم اور معلوم کے درمیان ہے، کیونکہ آپ نے اس کو مبتدا بنایا ہے اضافت حاصلہ کو، تو حاصل ہونے والی اضافت اور آگے والے کو آپ نے خبر بنایا ہے، عالم اور معلوم کے درمیان ہے. یہاں غلطی یہ ہے کہ یہ پوری تعریف جو ہے یہ خبر ہے، مبتدا یہاں پہ محذوف ہے، وہ ہے العلم. صحیح ہے، مبتدا یہاں پہ محذوف ہے، وہ ہے العلم. یہ جو تعریف ہے یہ اس کی خبر ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کل نحو میں، الکلمۃ لفظ ودی لمانا مفرد مفردا مفرد. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، الکلمہ کو کیا بناتے ہیں، مبتدا. صحیح ہے، جس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم مبتدا بناتے ہیں، اور جو تعریف ہوتی ہے اس کو ہم خبر بنا دیتے ہیں، تو بات پوری ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے. یہاں بھی تعریف ہو رہی ہے علم کی، تو جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، اور آگے والی جو عبارت ہے اس کو ہم خبر بنائیں گے. اب دیکھیں اب ترجمہ کتنا ایزی ہو جائے گا. اس کا ذرا ترجمہ کریں، العلم اضافت الحاصلۃ بین العالم والمعلوم. علم عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہونے والی اضافت ہے. بالکل صحیح. اچھا جی، وحدہ کو ترکیب میں کیا بناتے ہیں، کما اذا تصورت زیدًا وحدہ. وحدہ کی ترکیب تقریباً فکس ہی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ایک ہی چیز بنتا ہے. وحدہ کو مفرد کی تاویل میں لے کر حال بناتے ہیں. ذوالحال کیا ہوگا، عبارت اچھا عبارت نظر آ رہی. ایک سیکنڈ، کہاں چلا،
جی یہ رہی عبارت. زیدن صحیح ہے ماشاء اللہ، جزاک اللہ. چلیں پھر کل جو ہے وہ آپ نے ایک پورا سبق مکمل آدھے گھنٹے کا صرف و نحو، تطبیق، لیسن پلان کمپلیٹلی اس کو تیار کر کے آنا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس کتاب سے کرنا ہے؟ قدوری سے کر لیں. پہلے سبق کی تو ہم نے بات کر لی تھی، تو پہلے کو چھوڑ کے پھر دوسرے سے کر لیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.